بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی سے متعلق مختلف احکام اور مسائل چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ضروری مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا قربانی کے لیے قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے اور لے کر قربانی کرنا کیا ضروری ہے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ چاہ رہا ہے کہ میں قرضہ لے کر قربانی کروں، اس پر قربانی نہیں ہے شرعاً۔ اور قربانی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے جتنی رقم ہونا ضروری ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی کہ تمہارے پر قربانی ہے ہی نہیں۔ اب اگر ایسا آدمی قرضہ لیتا ہے کسی سے اور قرضہ لے کر بلا وجہ قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن شریعت ہر آدمی کو تنگی سے بچانا چاہتی ہے۔ اب مثال کے طور پر فرض کریں کہ 50,000 روپے اس کے پاس ہیں، قربانی جو ہے وہ 1,38,000 روپے پر واجب ہو رہی ہے۔ اب یہ آدمی 50,000 روپے کے علاوہ بقیہ رقم کسی سے قرضہ لے رہا ہے، لے تو رہا ہے بڑے شوق سے۔ اب جب ادا کرنے کا مسئلہ آئے گا تو یہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، جو چیز آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس کے لیے آپ قرض کا سہارا مت لیں، نہ کریں قربانی، ہے ہی نہیں۔ اور اگر بہت زیادہ آدمی کو شوق ہے اور لیتا ہے قرض تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دوسری صورت یہ کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس پر شرعاً قربانی واجب ہے لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، ابھی کسی کو دینا ہے، ابھی مل نہیں رہا ہے، شرعاً واجب ہے اس کے اوپر قربانی، اس کے بعد اثاثے اتنے ہیں، اس کے پاس چیزیں اتنی ہیں کہ قربانی اس پر کرنا لازم اور ضروری، لیکن ہاتھ میں اس وقت موجود نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ یہ بات تو قربانی سے متعلق ہو گئی۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہمارے تاریخ کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، ہمارے ملک کے اعتبار سے کل 9 ذی الحجہ، تو کل کا دن ہمارا یوم عرفہ ہے۔ میں نے شاید پچھلی نشستوں میں اور پچھلے دنوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر ملک کی تاریخ کے اعتبار سے جس طرح لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے ہر ملک کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ الگ الگ ہوتا ہے۔ سعودیہ میں آج یوم عرفہ تھا، ہمارا یوم عرفہ کل ہے۔ تو ویسے تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے ہر روز روزہ رکھنے کا ثواب، 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن خاص طور پر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم ثواب ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفے کا دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، جو کہ ہمارے یہاں کل ہے بروز بدھ، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ۔ اور محدثین نے لکھا کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ بھی تو بہت سارے ہیں، وہ کون سے کم ہیں ہمارے، ہر قدم پر گناہ، ہر قدم پر گناہ۔ تو بہرحال گرمی جیسی سخت پڑ رہی ہے، ہر آدمی بے حال ہوا ہوا ہے، بے چین ہوا ہوا ہے،
تو کم سے کم اگر ہم اب تک روزہ نہ رکھ سکے، اس گرمی میں بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے روزانہ ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو ہم کمزور ہیں، تو کم سے کم ایک دن تو ہم روزہ رکھ لیں۔ تو کل کا جو دن ہے یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کا، اس دن روزہ رکھنا نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، افضل ہے، افضل۔ اور افضل جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، افضل چیز چھوڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس میں ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک تو بات یہ۔ دوسرا، کل 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک 5 دن تکبیر تشریق پڑھنی ہے، جو کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اب اس سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ تکبیر تشریق مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، یا کسی وجہ سے جماعت رہ گئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، یا ان دنوں میں قضا نماز پڑھ رہا ہے، ان تمام کی تمام صورتحال میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ افضل کی بات نہیں ہو رہی، افضل کا لفظ میں نے نہیں کہا، واجب ہے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا، مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے متوسط آواز سے، درمیانی آواز سے گھر میں وہ پڑھیں گی، آہستہ آواز سے۔ مرد جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھیں گے۔ فرض کریں کہ اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، لیکن اگر بس اوقات بہت اہتمام کیا لیکن پھر بھی جماعت سے نماز رہ گئی، یا امام کے ساتھ 2 رکعتیں ملی یا 1 رکعت ملی، اس کے بعد اپنی رکعت پوری کر رہا ہے، اب جب اپنی رکعت پوری کر کر فارغ ہوگا تو بھی وہ زور سے تکبیر تشریق پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اس تکبیر تشریق کا پس منظر بڑا عجیب ہے، بہرحال وقت نہیں ہے میں اس پر میں کیا بات کروں، خلاصہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ جملہ بڑا عجیب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترانہ ہے، اور محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو یقین جانے کہ ان 5 دنوں میں انسان کے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب آپ لٹا رہے تھے، اور سیدھا جب آپ نے لٹایا، البحر الرائق فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں ان کلمات سے متعلق یہ ساری تفصیل موجود ہے جو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ البحر الرائق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لٹا رہے تھے اور ان کی گردن پر چھری پھیر رہے تھے، تو یہ عجیب منظر دیکھ کر آسمان کے تمام فرشتوں نے بیک زبان ہو کر بے ساختہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان اور زمین نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو ذبح کر رہا اور اولاد بھی وہ جو بڑی آرزو سے، بڑی تمناؤں سے اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اور باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو بے ساختہ زبان سے فرشتوں کی جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اس تسبیح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب باپ کو سنتے ہوئے یہ جملہ، باپ کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہوئے بیٹھے نے جب سنا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ قیامت تک یہ تسبیح مقرر فرما دی، اور فرما دی کہ جب 9 ذی الحجہ کی فجر شروع ہوگی اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ ایک مرتبہ ان کلمات کو کہے۔ یہ میں نے بہت مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی تعظیم کے کلمات ہیں، اور بڑے عظیم یہ جملے ہیں، ان کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے، سمجھ کر اگر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ فقیہ العصر
حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابرین میں سے اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی واقعتاً ان کلمات کو سمجھ کر اس کا استحضار رکھ کر اگر ان کلمات کو پڑھے، یقین جانیں ان 5 دنوں میں ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا دیں گے اور اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو بڑے عظیم کلمات ہیں، ہر آدمی کو پڑھنے چاہیے۔ مرد تو خیر پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں چونکہ نمازیں ہوتی ہیں تو اگر کوئی آدمی بھولا ہوا بھی ہوتا ہے تو برابر والا زور سے پڑھتا ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے۔ لیکن خواتین کو بھی گھر میں، آپ تمام حضرات جو ہیں خواتین کو بھی گھر میں بتلائیں کہ وہ بھی اس کو پڑھیں، اور اس کا آسان سا طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے، ظاہر ہے کہ گھر میں جماعت تو نہیں ہوتی خواتین کی، عورتیں تنہا نماز پڑھتی ہیں، تو جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر پرچے پر یہ تکبیر لکھ کر چسپا کر دیں اور تکبیر لکھ کر لگا دیں، تاکہ جب اس جگہ پر پہنچے اور نظر پڑے تو فوراً ان کو تکبیر تشریق یاد آ جائے۔ تو مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے۔ دوسری اور آخری بات، یہ کام تو ہم لوگ کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور چونکہ مسجد میں ہوتے ہیں تو تکبیر تشریق پڑھ بھی لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو یاد بھی آ جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں کتابوں میں لکھا اور ہم نے اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے سنا کہ حضرات صحابہ وہ ان دنوں میں، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں یہ تکبیر تشریق بآواز بلند بازاروں میں بھی آتے جاتے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہ طریقہ جو ہے وہ متروک ہو چکا ہے، ہم صرف نماز کے بعد پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ سے، لیکن معلوم کیا ہوا کہ حضرات صحابہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ گھروں میں آتے جاتے، بازار سے نکلتے آتے جاتے وہ زور زور سے بلند آواز سے یہ تکبیریں کہتے تھے، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جاتا تھا تو وہ بھی ان تکبیروں کو کہتے تھے۔ اس طریقے سے بازاروں میں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھنا اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن افضل بہرحال ہے، واجب نہیں ہے، واجب تو نماز کے بعد ہے، افضل ہے۔ تو افضل کا مطلب میں نے عرض کیا کہ افضل کا مطلب یہ کہ اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس فضیلت کو حاصل کیے جائے۔ بہرحال یہ مختصر سی بات تھی، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ تکبیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل فجر سے شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا